پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی طاہر خان صاحب موجود. طاہر خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. طاہر خان صاحب ظاہر ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور ظاہر ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے. یہ صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. میری نظر میں اس وقت تو وہی تلخی جو کشیدگی ہے وہ تو موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستانی سفارت خانہ کابل میں کھلا ہے, اسلام آباد میں افغان حکومت کا کہیں طالبان حکومت کا, وہ بھی یہاں پہ وہ بھی فنکشنل ہے. کچھ رابطے بھی ہیں, رابطے ختم نہیں ہوئے, کچھ تجاویز بھی آپس میں شیئر ہوئی ہے. لیکن اب ایک مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں, یہاں بات کرتا ہوں اسلام آباد میں اور کابل میں, تو وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ گھنٹی کون باندھے گا, یعنی کون سب سے پہلے سٹیپ لے گا, اقدامات کرے گا کہ یہ جو تلخی ہے, کشیدگی ہے, یہ جو موجودہ ماحول ہے اس میں کچھ کمی آ جائے. سعودی عرب کا رول بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن مسئلے کا حل تو پاکستان اور طالبان حکومت کے ہاتھ میں ہے. تو اب ایک تجویز آئی ہے کابل کی جانب سے کہ یہاں پہ گزشتہ سال پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سیاسی ایک کمیٹی ہے, فورن آفیسز جو ہے دونوں کی, اس کی سطح اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا. اب کابل کی خواہش ہے کہ وہ, طالبان کی خواہش ہے کہ وہ کابل میں ہو. باقی جو میں نے سنا ہے پاکستان نے اس کے بدلے میں یہ کہا ہے کہ امیر خان متقی کا, وزیر خارجہ افغان حکومت کا, اس کا جو دورہ ملتوی ہوا تھا اس پہ کام کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک کی سوچ ہے اگر میں کچھ اقدام کرتا ہوں تو دوسرا کہے گا کہ یہ انہوں نے ہار مان لی ہے, یہ آگے آیا ہے. یہاں پر معاملہ رکا ہوا ہے, اور یہ جب حل نہیں ہوتا, معاملات آگے نہیں بڑھتے, تو نہ ثالثوں کا جو سعودی عرب کا رول ابھی باقی ہے, نہ وہ پیشرفت ہو سکتی ہے, نہ ان دونوں کی ہو سکتی ہے. تو کچھ پیچیدگیاں ہیں, مسائل ہے, مشکلات ہے, لیکن دونوں کے امتحان بھی ہے کہ وہ اس معاملات کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں یا اس میں کچھ پیشرفت ہوتی ہے. پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ یہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ پاکستان اس کا ریئیکٹ کرے, اور طالبان نے بھی کہا کہ ہم بھی ریئیکٹ کریں گے. تو اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل کلیئر نہیں ہے. طاہر خان صاحب, جب ظاہر پاکستان کارروائی کرتا ہے تو افغان طالبان کے لیے اپنے ملک کے اندر بھی ایک ایسی سچویشن ہے جس کا وہ پاکستان کی ظاہر ملیٹریلی تو پاکستان کو اتنا برابر کا جواب نہیں دے سکتے. تو کیا وجہ ہے کہ اس صورتحال میں افغانستان کو بھی ڈالتے ہیں طالبان؟ کیا وہ کارروائی کر نہیں سکتے دہشت گردوں کے خلاف جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں, یا کرنا نہیں چاہتے؟ افغان طالبان کی صلاحیت تو میرے خیال میں ہے, بلکہ میں یہی سوچتا ہوں اگر وہ ان کو کنونس کرے, ان کو کہیں کہ حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں, تو ممکن ہے کہ حالات میں کچھ تبدیلی آئی. لیکن کبھی کبھی ملاقاتوں میں پاکستانیوں کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے, ان کے لیے مشکل ہے, اگر ہم ان پر پریشر ڈالتے ہیں تو داعش میں چلے جائیں گے, ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ بھی ان کی طرف سے آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان اب شاید وہ ماضی میں جس طرح گزشتہ 4 سالوں میں ہوتا رہا, میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس پہ مطمئن ہوگا. اور جب پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائی کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے جواب میں, تو یہ نظر آیا کہ بھارت کے علاوہ کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جس نے اس کو کنڈیم کیا ہو کہ پاکستان نے کیوں افغانستان کے اندر کارروائی کی ہے. اور بھارت کیوں کنڈیم کرتا ہے یہ سب کو پتہ ہے, یہ بڑا آبویس ہے. وہ تو کنڈیم نہ کرتا تو شاید ایرانی کی بات ہوتی. تو ایسی صورتحال کا کہ افغان طالبان پر افغانستان کے اندر سے بھی بین الاقوامی سطح پر اگر وہ نہ بھی پریشر لیتے ہوں, تو کہ افغانستان کے اندر پریشر نہیں پڑتا کہ اندر آ کے کارروائی پاکستان کر رہا ہے اور اس کا ظاہر وہ جواب نہیں دے سکتے؟ کچھ نہ کچھ پریشر تو پڑتا ہے, اور ایک ڈویژن ہوتی ہے وہاں. جب میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں فالو کرتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, تو وہاں پر ایک سوچ تو ہے. شاید جس طرح پاکستان میں یہ توقع نہیں تھی کہ طالبان آنے کے بعد پاکستان اور طالبان حکومت ایک کلیش پہ چلے جائیں گے, لڑائی پہ چلے جائیں گے, اور یہ نہ یہاں پر توقع تھی کیونکہ یہاں پہ تو ایک اس لیے ایک اطمینان تھا کہ وہاں لڑائی ختم ہو گئی 20 سالہ, تو پاکستان میں بھی ختم ہو جائے گی. افغانستان میں بھی یہی سوچ تھی شروع میں. لیکن اب جو ہو رہا ہے, کافی سارے افغانوں سے ہم بات کرتے ہیں, طالبان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ بھی ان حالات
वाक़यात पे खुश नहीं है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये हमें मीरास पे मिले हैं जो पाकिस्तानी ग्रुप से। एक आप यकीन कीजिए कि मैंने एक से सुना, एक अफगान तालिबान के एक, कि ये हम पे बोझ है, यानी ये भी एक सोच वहाँ पे है। लेकिन अब मसले को हल कैसे करना है, इस पे हमारे पॉलिटिशियन को भी देखना पड़ेगा कि आया हमने डिप्लोमेसी वाला रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है या हमने उसको बिल्कुल खारिज इम्कान करार दिया है। क्योंकि डिप्लोमेसी और ये चीज़ें और मुज़ाकरात, ये आप किसी भी स्टेज पे आप उसको बिल्कुल वो नहीं गिव अप नहीं कर सकते, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अफगान तालिबान को ये देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी के पे कोई मुल्क कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान के, जो मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान जिस तरह कल बकर में हुआ, आज कितने हमले हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा तो रोज़ाना का मामूल है, और पाकिस्तान यही उनसे कहता है। अफगान साइड खुद सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा कंसर्न वो रखते हैं, दाइश के हवाले से बहुत ज़्यादा वो हसास है। वो अक्सर अब ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान से वहाँ लोग जाते हैं। तो अगर आपको खदशात है तालिबान को दाइश के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान के, आपने जो बात की बड़ी अहम है, ये तो तालिबान को देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर इमाम बारगाह पे हमला हुआ तो पूरी दुनिया, आप यकीन कीजिए ऐसे ममालिक ने भी मजम्मत की है, मसलन बोस्निया, ये भी उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो ये उनका जो मौक़िफ़ है इन हमलों के हवाले से, स्ट्राइक के हवाले से, तो उनको क्यों लोग वो नहीं करते। और चीन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये वाली सूरत हाल रही तो तालिबान की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि चीन यहाँ पे आए, लेकिन मेरे ख्याल में इस माहौल में जब कशीदगी हो, जब लड़ाइयाँ हो, तो चीन भी मेरे ख्याल में वो दिल नहीं उसका होगा कि वो यहाँ पर आए और अफगानिस्तान में वो DRI या CPEC वाला मामला करे।